بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرفی اور نحوی تحلیل کا یہ لیسن نمبر 11 ہے جو سورۃ الماعون پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس میں یہ لفظ ہے رأیت، اس کا مادہ ہے را حمزہ یا با فتح، را یرا رویتن، معنی ہے اس کے دیکھنا۔ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں رویت ہلال، چاند کا دیکھنا۔ یکذب مادہ ہے کاف زال با باب تفعیل، کذبا یکذب تکذیبن، اس کے معنی ہے جھٹلانا۔ اس کی ترکیب دیکھتے ہیں ارأیت الذی، اس میں حمزہ استفہام ہے، رأیت فعل ماضی مبنی ہے، اس کا فاعل انت ہے، اور الذی مفعول بہ منصوب ہے اور اسم موصول ہے۔ یکذب بالدین، یکذب فعل مضارع مرفوع ہے، اس کا فاعل مستتر ہے یعنی ہوا، بالدین جار مجرور متعلق فعل ہے، اور یہ جملہ یکذب بالدین یہ الذی کا صلۃ الموصول ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ دوسری آیت ہے فذلک الذی یدع الیتیم۔ اس میں یہ لفظ ہے یدع، اس کا مادہ ہے دال عین باب نصرہ دعا یدع داعن، معنی دھکے دینا۔ اس کی ترکیب دیکھیں، فا جو ہے یہ واقع ہوا ہے جواب شرط پر، جس کی شرط محذوف ہے، یعنی فا سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے ان لم تعرفوہ، اگر تم اس کو نہیں جانتے۔ ذالک الذی، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، یہ مبتدا ہے، الذی اس کی خبر ہے ذالکہ کی، اور یہ اس میں موصول ہے، اور یہ جملہ جو ہے جواب شرط ہے ان لم تعرفوہ کا، جو کہ محذوف ہے۔ یدع الیتیم، یدع فعل مضارع ہے مرفوع ہے، اس کا فاعل ہے ہوا، الیتیمہ مفعول بہ منصوب ہے، اور یہ جملہ یدع الیتیم یہ صلۃ الموصول ہے الذی کا۔ چنانچہ ترجمہ ہو جائے گا پس وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی اس سے پہلے شرط تھی، یعنی اگر تم اس کو نہیں جانتے تو جان لو کہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ تیسری آیت ہے ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس میں یہ لفظ ہے یحض، ہا دعا مادہ ہے باب نصرہ حد یحض حد، معنی ترغیب دینا۔ ولا یحض، اس کی ترکیب دیکھیں، واو حرف عطف ہے، لا نافیہ کا ہے، اپنے مضارع پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا، یحض فعل مضارع مرفوع ہے، اس کا فاعل ہوا ہے۔ علی طعام المسکین، علی طعامی جار مجرور اور طعامی اس میں مضاف ہے، المسکین مضاف الیہ۔ اچھا یہاں یہ نوٹ کریں کہ اگر اطعام المسکین کہا گیا ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، لیکن یہاں کہا گیا ہے طعام المسکین، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا اس کو دینے پر نہیں اکساتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں ہے بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، یعنی دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا بلکہ مسکین کا حق ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہوگا اور نہ ہی وہ ترغیب دیتا ہے مسکین کے کھانے پر، یعنی مسکین کو کھانا دینے پر۔ چوتھی اور پانچویں آیت ہے فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویلن یہ دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے، اس کے معنی ہے ہلاکت، بربادی. مسلین باب تفعیل سے اسم الفاعل ہے، اس کے معنی ہے نماز پڑھنے والے. اور ساہون اس کا مادہ ہے سین ہا وا، سہا یس ہو سہون، یہ اسم الفاعل ہے، اس کے معنی غافل یا بے خبر. اس کی ترکیب دیکھیں، فویل للمصلین، فا سببیہ ہے، ویل مبتدا ہے مرفوع ہے، اور للمصلین جار مجرور خبر ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ الذی جو ہے یہ صفت ہے مسلین کی، اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے مرفوع ہے. عن صلاتهم جار مجرور ہے، اور اس میں صلاتهم جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے. ساہون جو ہے یہ ہم کی خبر ہے. اور جملہ ہم عن صلاتهم ساہون یہ صلۃ الموصول ہے الذی کا. اچھا، یہ جو مسلین ہیں ہم عن صلاتهم ساہون والے، ان مسلین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے، رکوع اور سجود پورا نہیں کرتے. چنانچہ ترجمہ ہو جائے گا، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہونے والے ہیں. چھٹی اور ساتویں آیت ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یراؤن اس کا مادہ را حمزہ یا باب مفاعلہ، مراعاتن اس کا مصدر ہے یا اس کے معنی ہے دکھاوا، ریاکاری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا. یمنعون اس کا مادہ ہے میم نون عین باب فتح، منع یمنعو منعون، معنی منع کرنا. الماعون سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں. اس کا ایک معنی ہے لغت میں معاون تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد زکوٰۃ ہے. معاون سے مراد مستعار لی ہوئی چیز. معاون سے مراد روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلا کلاڑی، ڈول، ہانڈی وغیرہ. معاون سے مراد معروف چیزیں ہیں جن کا لین دین لوگ آپس میں کرتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کا قول ہے کہ معاون وہ چیز ہے جس سے کسی کو روکنا شرعن حلال نہیں، جیسے پانی، نمک، آگ وغیرہ. چھٹا معنی جو چیز کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دی جائے اور جو روک لی جائے وہ بھی معاون کہلاتی ہے. اس کی ترکیب دیکھتے ہیں الذین هم یراؤون. یہ الذی یہ بدل ہے، اس سے پہلے جو الذی آ رہا تھا. ہم جو ہے مبتدا ہے اور مرفوع ہے، اور یراؤن فعل مضارع ہے مرفوع ہے، اس کا فاعل ہم ہے، اور یہ جملہ فعلیہ یراؤن یہ خبر مرفوع ہے ہم کی. اور یہ پورا جملہ ہم یراؤن جملہ اسمیہ یہ صلۃ الموصول ہے الذین. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ واو حرف عطف ہے، یمنعون فعل مضارع مرفوع ہے، اس کا فاعل ہے ہم. اچھا، یمنعون کا ایک مفعول بھی یہاں پہ محذوف ہے، الناس. مفعول بھی اول ہے یہ محذوف ہے، اور اس کا دوسرا مفعول بھی ہے الماعون. چنانچہ ترجمہ ہوا وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں عام برتنے کی چیزوں کو. یعنی دکھاوا کس کو کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو اسی لیے یہ الناس جو ہے مفعول بھی یہاں پہ محذوف ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.